ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ، ببند صوفی و ملا سیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیا تشترا کار جزئی نیست از یاسین او اساں بمیری۔ اقبال فرماتے ہیں مولوی صاحب اور 2 نمبر پیر صاحب کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ تو نے تو قرآن کو کھولنا بھی چھوڑ دیا۔ کب کھولتا ہے؟ جب بوڑھے باپ کی روح اٹک جاتی ہے، کسی مسجد مدرسے میں جاتا ہے 1000 مولوی صاحب کو دیتا ہے اور کہتا ہے 5 بچے بھیج دیں جو سورہ یاسین پڑھیں۔ کیوں جی؟ تاکہ میرے باپ کی روح نکل جائے۔ افسوس، اقبال کہتا ہے افسوس ہے تیری سوچ پر کہ تو نے قرآن بھی کھولا تو اس سے موت کو تلاش کیا۔ کاش کہ جس قرآن سے تو موت کو تلاش کر رہا ہے اس قرآن سے تو زندگی کو تلاش کر لیتا۔ آج کون سا بندہ ہے جس کی آئی ڈی نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ۔ مگر میں دعوت فکر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جس بندے کی انگلی فیس بک پر چل سکتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ انگوٹھا فیس بک پر چلتا ہے نا، چلا ہی جاتے ہیں، چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کا ایک حصہ، 100 میں سے 1 حصہ اگر قرآن کی سطروں پر چلنا شروع ہو جائے گا، میرے اور آپ کے گھروں میں اللہ سکون عطا فرماتے گا۔ صرف 1 حصہ، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں سکون ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، بندے فلم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے تک ایسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تسبیح پکڑتے ہیں، 10 منٹ نہیں گزرتے جھونکے آتے ہیں، کبھی ایسے گرتے ہیں کبھی ایسے گرتے ہیں۔ ادھر 3 گھنٹے تک انہیں نیند نہیں آ رہی اور یہاں 10 منٹ بیٹھے قرآن شریف کھولا ہے، نیند آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، ادھر روح تڑپ رہی تھی، دل بے قرار تھا کہ کب مجھے دیکھنا بند کرے گا، اور یہاں رب کے نام میں لطف اتنا ہے جو 10 منٹ یاد کر لے رب اسے سکون کی نیندیں عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے، چینل پر کس مولوی کو سننا چاہیے؟ اب تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ دین 1 سال کے بعد دین ہمیں عورتوں نے سکھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس چینل کو دیکھنا چاہیے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، رمضان شریف آ رہا ہے، کون سا چینل دیکھیے، کس عالم دین کو سنیے، سب کو چھوڑ دیجئے، مسجد میں آئیے، سجدہ کیجئے، رب آپ کو خود سکون عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا اس لیے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھو، دیکھیے کہ آپ کا وقت کیسے گزرے گا۔ وہ ایک گاؤں کے اندر ایک بابا جی تھے، انہوں نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکے، تو خیال آیا، ہڈیاں جب کانپنا شروع ہو گئیں، گوڈے کھڑکنا شروع ہو گئے، بندہ بدل جائے رب کہتا ہے مجھے قبول ہے، جس حال میں بندہ بدل جائے۔ تو ان کے پاس بڑے بڑے سائز میں قرآن ہوا کرتے تھے، پہلے وقتوں کی بات ہے، اب LCDs آ گئیں اس کی جگہ، پہلے قرآن ہوتے تھے بڑے بڑے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، جو سپارے 2-4 گھر ہوتے ہیں لوگ وہ بھی مسجد میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ بڑا قرآن شریف تھا، وہ کھولتے تھے تو ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ کسی حافظ قاری سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ سطروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتے سونیا مینوں نہیں پتا تو کی کہہ رہے ہیں، پر تو جو کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ سونیا مینوں نہیں، اگلی سطر پر کہتے سونیا مینوں نہیں پتا کی لکھیا ہے، پر جڑا جو کچھ بھی لکھیا ہے سچ بھی لکھیا ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے۔ کسی زمانے میں نوائے وقت کے اندر یہ واقعہ چھپا تھا، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے۔ بابا دنیا سے چلا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا جھولا، وہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور 2 فرشتے اس کا جھولا جھول رہے ہیں، آواز آ رہی ہے جس نے ہمارے کلام کی قدر کی ہم اس کے جسم کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی روح کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا وقت اپنے موبائل کو دے رہے ہیں رمضان شریف میں، اتنا ہی وقت آپ اپنے رب کو دیجئے، اپنے رب سے سلو کرنے۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، وہ وقت آ گیا جب وقت ختم ہو گیا پھر جو مرضی کرتے پھرے، پھر نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی فقیر آئے گا آپ کی قبر میں، نہ مٹی کا گھڑا ہے، نہ دوسرا سوٹ ہے، نہ تکیہ ہے، وہ ایک ہی قبر ہے، اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ تو پھر اس وقت بندہ اٹھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے نا، جب بندہ اٹھ کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رشتے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ایک بار جانے دو، اب تو صرف مسجد میں ہی بیٹھا کروں گا، اب کوئی کام نہیں کروں گا۔ آواز آتی ہے اس کو لٹا دو، اس کو پکڑ لو، خذوہ فغلوا، رب فرماتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو جھگڑ دو، اس کو بھیڑیاں ڈال دو۔ جب یہ صحت مند تھا تو آتا نہیں تھا، اب کہتا ہے میں جاؤں گا تو مجھے یا اللہ صحت دے دے تو میں جاؤں گا، اب تجھے ہی یاد کرتا رہوں گا۔ اس لیے سکون قلب اگر آپ کو چاہیے، دل کی تسلی، ضمیر بڑا عجیب ہے، حضور نے فرمایا استفتی قلب کا، اپنے ضمیر سے سوال کیا۔ میں یورپ تک گیا ہوں حضور کے نام پر، مگر ایک چیز وہاں بھی دیکھی ہے، غیر مسلم کرسچن مسجد، وہاں فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کسی کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے،
تو ہم غیر مسلموں کو دیکھتے تھے، وہ مسجد میں آتے تھے تو آ کر ایسے بیٹھ جاتے تھے، تو ہم انہیں پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتے تھے سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے کلمہ نہیں پڑھا اگر اس کو سکون مل سکتا ہے تو جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کو کیوں نہیں سکون مل سکتا؟ لیکن رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، ہاں یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔